السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام میں مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ یہی بات معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب بھی لکھتے ہیں۔ تقریباً سارے علماء یہی لکھتے ہیں کہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، لیکن جن کے اوپر دیوبند نے فتویٰ لگایا ہو کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں، بنانے کے در پہ ہیں، معلوم ہوتا وہ جماعت بزرگوں سے الگ ہوگی، وہ صاحب ہیں مولانا سعد کاندھلوی۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، دائی کے ساتھ خاص ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے دائی یہی ہیں۔ کس چیز کے دائی ہیں؟ دائی مانے دعوت دینے والا، یہ گمراہی کی دائی ہیں، سب سے بڑے دنیا کے یہ گمراہی کے دائی ہیں، اور یہ گمراہی کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، جس کے اوپر دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے کہ یہ گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں، گمراہی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ، ابھی تک سب بزرگ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ کہتے ہیں نہیں دائی کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو نبی والے معجزہ ہیں وہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتے ہیں، اور سعد کاندھلوی کا جو معجزہ ہے وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مرکز نظام الدین جب سے قائم تھا، وہاں سے لوگ ہدایت پا رہے تھے، وہاں سے ہدایتیں لوگ حاصل کر رہے تھے، لیکن جب تک مولانا سعد کاندھلوی صاحب امیر بنے ہیں تب سے وہاں پر مرکز بند ہو گیا ہے، وہاں پر دعوت کا کام بند ہو گیا ہے۔ تو کیا یہ مرکز کا بند ہونا اور دعوت کا کام بند ہونا یہ گمراہی کی طرف لے جانا تو نہیں ہے؟ کیا یہ سب چیزیں مولانا سعد کے معجزات میں شامل ہوگی کہ جو مرکز بند ہے اور دعوت کا کام بند ہے، اب وہاں سے کوئی ہدایت والا راستہ نہیں ہے، تو یہ مولانا سعد کاندھلوی کے معجزات میں شامل تو نہیں ہوں گے؟ یہ علماء اکرام سے سوال ہے، کیونکہ ان کے اوپر دیوبند کہتا ہے یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو یہ جو ان کا جو معجزہ ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانا ہے، اور یہ معجزات میں شامل ہوں گے؟ کیا یہ معجزات میں شامل ہوگا کہ جہاں سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں ہدایت کا سرچشمہ بند ہے، جہاں سے ہدایت کا کام ہو رہا تھا ہدایت کا کام بند ہے؟ تو یہ سارے کی ساری چیزیں مولانا سعد کے معجزات میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ علماء کرام سے سوال ہے، بتائیں فقط والسلام۔